دعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے باعزت تحفہ ہے۔ دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز باعزت نہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اس کے فضل کو مانگو کیونکہ وہ اپنے سے مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ کے غصے کی آگ مدھم پڑتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کی گائیڈ لائن ہے۔ مصیبت و آفت سے روک تھام کے لیے بھی ایک مضبوط وسیلہ ہے۔ بلا شبہ اپنی دعا اپنی اثر انگیزی اور تاثیر کے لحاظ سے مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ کے لیے ہم خاص طور پر یہ پروگرام پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، براہ راست پروگرام ہے۔ آج ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو سے موجود ہیں مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، جو ہماری رہنمائی کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہماری رہنمائی کریں گے۔ اور مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال یہ جاننا تھا کہ دعاؤں کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے کیا؟ جیسے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد یا کسی عمل کے بعد، لیکن کیا ایسا کوئی خاص وقت بھی مقرر ہوتا ہے کہ جس میں دعا قبول ہونے کی گارنٹی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو آپ انہیں بتلا دیں کہ بے شک میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ وہ میرے احکام کو سنیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ انہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کیا کوئی مخصوص اوقات ہی ہیں کہ جن میں دعا قبول کی جاتی ہے، علاوہ اس کے قبول کیا نہیں کی جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، تو اذا عموم وقت کو بتلاتا ہے۔ جب بھی بندہ دعا کرے، چاہے دن کی گھڑیوں میں کرے، چاہے رات کے گوشوں میں کرے، چاہے وہ تنہائی میں کرے، چاہے وہ اجتماعی طور پر کرے، چاہے وہ خوشی میں دعا کرے، چاہے وہ مصیبت میں دعا کرے، چاہے کسی بھی موقع پر دعا کرے، یقین اور بصیرت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ، طلبتے دل سے جب وہ رب کو پکارے گا، رب کریم کا وعدہ ہے میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ البتہ خاص اوقات بھی دن و رات کے بتلائے گئے ہیں جس میں قبولیت اور مزید یقینی درجے کی ہو جاتی ہے، جس میں جیسے آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں بھی جمعہ کی نماز کے موقع پر اور مغرب سے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان قبولیت دعا میں زیادہ مناسبت کا پہلو بتلایا جاتا ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آتا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کے لیے احادیث مبارکہ میں خصوصی بشارتیں آئی ہیں۔ ایسا ہی آدھی رات تہجد کے موقع پر بندے کا اللہ تعالیٰ سے ملتجی ہونا اس کے لیے زیادہ قبولیت میں اثر رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح مقدس مقامات ہے، خانہ کعبہ ہے، روضہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور مقدس مقامات ہے، شعائر اسلامیہ ہے، وہاں بھی دعاؤں کی قبولیت عام مقامات کے بالمقابل زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ پر موجود ہیں 180041925154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324۔ فون کر کے آپ اس پروگرام کا حصہ بن کے اپنی پریشانیاں مسائل بیان کر کے مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
हेलो جی میرا نام روشن بیگم ہے. جی یہ کیا ہے 5 دن سے بخار ہے, کبھی جلدی بخار آتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا ہے. دوا کھاتے ہیں, دوا کھاتے ہیں, جب تک سب کو ہوتا ہے. مجھے آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. میں آپ کا مسئلہ جی وہ جو سے بولتی ہوں, جب بخار ہے تو زیادہ جو سے بول نہیں پاتی, تھرسٹی ہوتا ہے. تو 5 دنوں میں یہ بخار آتا ہے, چھوٹتا نہیں بالکل. جی اور اس کے بعد میرے شوہر کو بھی سر سے پیخانہ بہت بخار آ گیا. بیٹے کو بھی, وہ بھی جماعت کو جانے والا ہے, 14 سال کا ہے بچہ. جی اس لیے کچھ دوسرا دعا بتا دیجیے, بہت تکلیف ہو رہا ہے. آپ بہرحال آپ دل چھوٹا نہ کریں, نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا جواب دیں گے مفتی صاحب. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کرناٹک سے عبد الجبار بول کے بات کر رہے ہیں. عبد الجبار بھائی بتائیے. جی کہ خواب کی تعبیر جاننا تھا بھائی. بتائیے. ویسے تو کیونکہ خواب کی تعبیر کے لیے ہمارے دوسرے دیگر پروگرام ہیں ہمارے ہی چینل میں, لیکن فی الحال آپ بتائیے. اگر آپ کی ویسی کوئی پریشانی ہے, مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, بیماری ہے, الجھن ہے, تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس پروگرام میں کال کریں. خواب کے لیے ہمارے دیگر پروگرام ہے, وہاں پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. بہرحال آپ اپنا مسئلہ بتائیے جبار صاحب. ٹھیک ہے. خواب میں گئے ہمارے دادا. جی ہمارے دادا ہمارے ابا کے خواب میں آئے تھے. جی تو وہ ایک جو تھیلا رہتا ہے اس کے اندر ناریل تھا. جی اس میں 3 ناریل تھے, اور وہ تینوں ناریل نہیں پھوٹے, مطلب آدھے پھوٹ گئے. جی بہرحال اس کے علاوہ, خواب کے علاوہ بھی اور کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی, کوئی رکا ہوا کام, کوئی دقت؟ نہیں, کچھ نہیں. جی عبد الجبار صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. میں آپ کا مسئلہ مفتی صاحب کے سامنے رکھ دوں گا, باقی اگر وہ جواب دینا چاہیں تو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی مفتی صاحب پہلے محترمہ کا جو مسئلہ تھا ان کا جواب دے دیں. ان کے پورے گھر میں سب لوگ بیمار ہیں, پریشان ہیں, بخار ہے, موسٹلی بخار ہے, کئی دنوں سے سب کو بخار ہے, بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک. ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث مبارک میں دعا یہ ہے, اطمینان اور یقین کے ساتھ پڑھے. بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نعار ومن شر حر النار. بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نعار ومن شر حر النار. اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بخار کا جو عارضہ لاحق ہوا ہے اسے زائل فرما دے گا, صحت و شفا عطا فرمائے گا. جی مفتی صاحب عبد الجبار بھائی کے خواب کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مرحوم دادا کے لیے کوئی بھی خیر کا کام کر کے ان کی روح کو اس کا ثواب ایصال کریں, اور ان کے حق میں دعائے خیر کیا کریں. شریعت پر یہ خود بھی قائم رہیں, خواب دیکھنے والے ان کے والد صاحب بھی شریعت مطہرہ پر عمل آوری میں مستعد رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو احکام اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے. جی ہمیں امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں اور اپنا مسئلہ بتائیے. میرا نام حبیب النساء ہے. جی رہنے والے ہیں. مجھے ایک لڑکا ہے. جی تھوڑا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, پیر میں درد, اور پڑھ کے پھونکے تو ایسا پڑھ کے پھونکے تو پیر کا درد کم ہوتا ہے, نہیں تو پھر درد ہوتا ہے. جی تھوڑا میرا لڑکا ہے تو اس کو کچھ بھی بولے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کا نام سید اکبر. ٹھیک ہے, تو جو آپ پڑھ کے پھونکتی ہیں اگر اس سے فرق پڑتا ہے تو وہ تو بہت اچھی چیز ہے, تو آپ اس کو جاری رکھیں. جی بہرحال ٹھیک ہے, آپ کا مسئلہ میں سمجھ گیا. یہ میں مفتی صاحب کے سامنے رکھ دوں گا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کلکتہ میں کام کرتے ہیں. جی بھائی. جی
2 महीना से बहुत परेशानी आ रही है कि 2 महीने में काम नहीं जाते तो आ जाते हैं कोलकाता से। बराए मेहरबानी आपकी टीवी, भाई साहब आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, वरना आपकी आवाज़ ऐसी गूंज रही है कि मुझे आपका सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं बराए मेहरबानी गुजारिश करता हूँ आपसे, टीवी की आवाज़ कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए, फिर अपना मसला बयान करिए। जी बताइए, आप बताइए। जैसे हम बता रहे हैं, हम झारखंड का रहने वाले हैं। जी जी जी। हम कलकत्ता में काम करते हैं, लेकिन 2-3 महीना से बिल्कुल मेरा काम नहीं चल, जाते हैं मुंबई चले आते हैं, वहाँ पर दिन नहीं लगता है। जब यहाँ भी आते हैं दिन नहीं लगता, कभी घर में भी दिन नहीं लगता, कभी काम में भी दिन नहीं लगता है जी। इसके लिए मुझे कुछ ताबीर होनी चाहिए कुछ। ज़रूर बताएंगे आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं मुफ्ती साहब के सामने सवाल रख दूंगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बरेली शरीफ से बात कर रही हूँ। जी बताइए मोहतरमा, क्या मसला है? मेरा मतलब है काम रोजगार के बारे में पूछना है और घर में बीमारियां चल रही हैं इसके बारे में पूछना है। जी बताइए, आप मसला बताइए, हम सुन रहे हैं आपको। घर में बीमारियां चल रही हैं इसके बारे में पूछना है। ठीक है। और काम रोजगार बंद चल रहा है इसके बारे में पूछना है। ज़रूर जवाब देंगे आपको। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पर कॉलर से अभी रब्ता नहीं हो पाया। मुफ्ती साहब, हबीबुन्निसा साहिबा का मसला ये है कि लड़के की तबीयत ख़राब रहती है, वो कुछ पढ़ के दम भी कर देती है तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो आप भी कुछ दुआ तजवीज़ करें। और साथ में एक और बेटा उनका जो थोड़ा कम अकल है, उनके बकौल उनके कम अकल है, बात नहीं समझता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल कुर्सी यकीनन बहुत मुजर्रब अमल है, उसका सिलसिला तो जारी रखें। साथ साथ या शाफ़ी या सलाम, या शाफ़ी या सलाम, ये भी कम से कम 7 मरतबा, और अगर ज़ायद मरतबा पढ़ना चाहते हैं तो 101 मरतबा पढ़कर दम करें। और जिस बच्चे के बारे में उनका ये ख्याल है कि वो बात को समझते नहीं हैं, तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक की दुआ मांगें और ये कलिमात के साथ अर्ज़ करें, अल्लाहुम्मा अंतल हादी अंतल हक़ लैसल हादी इल्ला अंत। जी मुफ्ती साहब, कलकत्ता से भाई का मसला है कि परेशान बहुत हैं, काम में दिल नहीं लगता है, काम में रुकावट भी है, उनके लिए क्या दुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फीह। ये दिल जमाई के लिए, एक सुई के लिए ये पढ़ा करें, रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फीह। 7 मरतबा पढ़ लिया करें। और या खफ़ीयल अल्ताफ़, या खफ़ीयल अल्ताफ़, इसको 11 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहें, इंशाअल्लाह फजल व करम शामिल हाल होगा। जी मुफ्ती साहब, एक सवाल बाकी है, बरेली से बहन का मसला है, लेकिन पहले कुछ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम आसनसोल से बोल रहे हैं। जी भाई बताइए। हेलो। जी बताइए, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, वो आसनसोल से बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल से। वो बोल रहे थे कि मतलब रोजी रोजगार मिलता है और छूट जाता है, उसके लिए कोई दुआ बताइए। ठीक है, जरूर बताएंगे आपको। और कोई मसला? नहीं, और कोई तो मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको जरूर जवाब देंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। बराए मेहरबानी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए आप, नहीं तो आपकी आवाज सही से सुनाई नहीं देगी। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कैसे अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद भाई, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और अपना मसला बताइए। जी सर, ये पिछले 22 साल से गले में खराश आती है। जी 22 साल से लगातार, 22 साल से मैं इलाज भी करते रहा हूँ, लेकिन कोई फर्क पड़ रहा है। ठीक है, आपने कभी इसका इलाज करने की कोशिश की क्या? हाँ जी, बहुत इलाज किया मैंने। ठीक है, उसके अलावा और कोई मसला आपका? बस यही मसला, गले में बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब, आपको जरूर जवाब देंगे। मेहरबानी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। 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 हाँ हेलो।
अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? आपके यहाँ टीवी की आवाज़ ऑन है, बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए टीवी की आवाज़। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है जब भी हमसे बात करें, फ़ोन पर जब भी बात करें, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। उसके कुछ देर बाद ही आप टीवी पर ही अपना जवाब सुन सकते हैं। हमें अफसोस होता है कि हम आपकी बात नहीं सुन पाते हैं, ये कॉल भी ड्रॉप हो गया, एक बड़ी मुश्किल से फ़ोन मिलता है, फ़ोन लाइन्स बहुत बिजी होते हैं, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जब भी आपका फ़ोन लगे आप हमसे बात करें, लेकिन टीवी की आवाज़ उस कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए। मुफ्ती साहब, बरेली से बहन का मसला है, बीमारियां बहुत हैं घर में, रोज़गार की कमी है, उनके लिए क्या दुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। इसको 11 मरतबा पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नामों में एक नाम या बासितु या रज़्ज़ाक़, ये 2 नाम हैं, दोनों का विर्द करें, या बासितु या रज़्ज़ाक़ु, या बासितु या रज़्ज़ाक़ु। इंशाअल्लाह ताला अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। और ये जो बासित रज़्ज़ाक़ है, या लगाकर या बासितु या रज़्ज़ाक़, ये 11 मरतबा पढ़ें। और हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर 11 मरतबा या कम से कम 7 मरतबा पढ़ लें, इंशाअल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे। जी मुफ्ती साहब, आसनसोल से भाई का मसला है, रोज़गार जहाँ भी काम करते हैं काम छूट जाता है, परेशानियाँ बहुत हैं। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, इस दुआ को कसरत से पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रिज़्क़ वसी के दरवाज़े कुशादा फरमाएगा और जो भी अड़चनें रुकावटें हैं दफ़ा फरमा देगा। कसरत से मुराद ये है कि उठते बैठते चलते फिरते कभी भी पढ़ सकते हैं? जी, कभी भी पढ़ सकते हैं। नमाजों के बाद अलबत्ता एहतिमाम के साथ पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़ लेकर बैठकर, और ऐसा कि एक मंगता अपने करीम दाता से मांग रहा है, वैसा ही तवाज़ु और अदब के साथ, क्योंकि वो सबसे बढ़कर नवाजने वाला है, उसके दरबार के आदाब को मलहूज़ रखते हुए पढ़ें। जी, अब्दुल रशीद भाई 22 साल से परेशान हैं, गले में उनकी तकलीफ़ है, खराश है, इलाज भी किया लेकिन कोई फ़र्क पड़ा नहीं। या लतीफ़ु या सलामु, या लतीफ़ु या सलामु, जहाँ खराश है गले पर हाथ फिरते हुए 7 मरतबा पढ़ लिया करें। जी मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी दस्तयाब होगा, कुछ ही देर बाद ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। अगर आप कोई दुआ सुन नहीं पाए सही से या लिख नहीं पाए, इत्मीनान से घर बैठ के आप इसको यूट्यूब पर सुन सकते हैं और फिर उस पर अमल कर सकते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मुझे ख्वाब की वो पूछना है, और मतलब मैं बोल रही हूँ, गुजरात से बोल रही हूँ। जी बताइए मोहतरमा, क्या मसला है? मेरी बेटी है, मतलब उसको 3 साल हो गए, कोई औलाद नहीं है उसके। अजमेर में शादी करी मैंने जी। और उसने 11 तारीख को एक ख्वाब देखा था, मतलब कि वो किसी जा रही है तो रास्ता भटक गई है, किसी ने उसको मतलब बोला है कि तू 2 जोड़े के हिसाब से पेड़े ले ले, तू पीले पेड़े, तो मतलब जोड़े के हिसाब से 22 हुए तो वो तू खा ले घर पे जाके, ऐसा वो ख्वाब का मतलब पूछना जी। बस ये पूछना। इसके अलावा और कोई मसला आपका? नहीं, वो कोई मसला नहीं है, बस और दुआ करो आप सबके लिए। आप भी दुआ करें हमारे लिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और अपना मसला बयान कीजिए। ठीक सर, टीवी का आवाज़ तो कम है सर। जी बताइए, आपका क्या मसला है? सर ऐसे है ना सर, मेरा थोड़ा ऑपरेशन कराए थे सर। जी जी, ऑपरेशन कराए थे सर। ऐसे है कि तो दाहिना पेट में थोड़ा फूल गया सर। दाहिना पैर फूल गया आपका? नहीं, पेट फूला पड़ा है एक साइड। ठीक है। उसके अलावा और कोई मसला आपका? सर उसका तो थोड़ा ऐसे है ना कि थोड़ा दर्द करता है, तो रोटी कम खाते हैं सर, दर्द होता है। ठीक है। आप कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं तो अभी गुरुग्राम में रहता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको जरूर जवाब देंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? सानिया, उनके खाला बात कर रही हूँ मैं। जी बताइए। उनके घर में बहुत परेशानी है, बहुत ये है ये हजरत, उनके घर में परेशानी किस तरह की है?
ये उनके तबीयत का, घर में बेबरकत, नमाज भी होते रहते उनके घर में। उनके हस्बैंड जरा ये पीती, दारू पीती। अच्छा, शराब पीते हैं। हाँ। ठीक है, आपको जरूर जवाब देंगे इसका। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नहीं सर, अब एक बोलना हजरत, अब एक बोलना। जी बताइए। मेरा नाम आपको शबाना ताज। शबाना? शबाना ताज मेरा नाम आपको। जी। मैं सानिया की खाला बोल रही हूँ सर हजरत। जी। हमारे घर में हमारे बच्चों से बहुत परेशानी है हजरत। बच्चों को क्या है? बच्चे दो, एक 3 मर्द बच्चे ही। 3 में एक 20 साल का है, एक 19 साल का है, एक 18 साल का है। जी। ये बच्चे से जरा घर में गलाटा करना, लड़ना। अच्छा। ये बहुत नमाज को जाते थे, नमाज छोड़ डाली। बहुत परेशानी हो रही है। कामा को गैस जगह वाफा हो रहा है, पैसे देते नहीं। जी। हाँ जी, जरूर जवाब देंगे आपको। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा हजरत। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं असद हैदराबाद से बोल रहा हूँ। असद भाई बताइए। ये सर हमारा कुछ सेविंग नहीं हो पाता है पैसा, और मैं जमीन लेना चाहता हूँ, शहर में घर बनाना चाहता हूँ, लेकिन इस मकसद में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, और कोई मसला आपका? जी यही मसला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए असद साहब। आपको जरूर जवाब देंगे इस बात का। मुफ्ती साहब, गुजरात से मसला है बहन का, उनकी बेटी की कोई औलाद नहीं है 3 साल से। उन्होंने कुछ ख्वाब भी देखा था, ख्वाब के ताल्लुक से क्या बताएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद के लिए ये दुआ पढ़ें, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। और उसके साथ साथ रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। इसको अपनी दुआओं में शामिल करें। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लो लगाएं, नमाज पंजगाना की पाबंदी करें, गुनाहों से, मासियत से तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से नेक साले औलाद अता करेगा। अब रहा ख्वाब को भूल जाएं। ख्वाब में आपने जो देखा है वो कुछ ये खाइए वो खाइए, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप हलाल रिज़्क़ खाइए, हराम से बचिए और इन दुआओं का एहतमाम कीजिए जो आपको बताई गई हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला से कभी मायूस ना हो, अल्लाह ताला झोली में औलाद की खैरात डाल देगा। गुरुग्राम से भाई परेशान हैं, ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद उनका पेट फूल गया है, वो खाना भी नहीं सही से खा पा रहे हैं, उनके लिए क्या दुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। जब भी खाएं, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर, खाने की दुआ पढ़कर ये आयत मुबारक भी पढ़ लें, फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। और जहाँ तक पेट फूल रहा है, दर्द है पेट में, तो अपने उस पेट पर अपना हाथ फेरते हुए 7 मरतबा ये दुआ पढ़े, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुद्रतिही मिन शर्रि मा अजीदु, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुद्रतिही मिन शर्रि मा अजीदु। जी मुफ्ती साहब, एक मोहतरमा का फ़ोन था, गालिबन एक ही, शबाना ताज नाम बताया, गालिबन एक ही मसला था, लेडी थी वो, घर में परेशानी बहुत है, तबीयत ख़राब है, बेबरकती है, और उनके जो रिश्तेदार हैं, जो भी चाहे बेटी हैं चाहे कोई हैं, उनके जो शौहर हैं वो बहुत शराब पीते हैं, उनके लिए क्या दुआ तजवीज़ करेंगे आप? पहली बात तो शौहर को शराब पीने से बाज रखना चाहते हैं तो एक तो तलकीन करें, समझाएं और ये आयत मुबारका पढ़ें, फज्तनिबूहु फज्तनिबूहु फज्तनिबूहु। कुरान की एक आयत है, शराब से बचने के लिए ही इसमें हिदायत है। 3 मरतबा इसकी तकरार से पढ़े, फज्तनिबूहु फज्तनिबूहु फज्तनिबूहु। और उसके अलावा अपने सारे के सारे मामलात बेहतर हों, घर में बेबरकती है वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए चंद काम करना होगा। पहला काम तो ये कि अपने गुनाहों से तौबा करें, दूसरा काम ये कि नमाज़ों की पाबंदी करें, तीसरा है कि कुरान की तिलावत और दुरूद शरीफ का एहतमाम रखें, और उसके साथ साथ चौथा काम उनके लिए ये है
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں 2 نام کا خاص طور پر ورد رکھے، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو صبح کے موقع پر، اور شام میں یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو، ان 2 ناموں کا ورد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے امید رکھتے ہیں کہ ان کی مراد پوری ہوگی، بے برکتی اور مصیبتیں دفع ہوں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور انہی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ لڑائی جھگڑا بہت کرتے ہیں، گھر میں پریشان کرتے ہیں، نماز بھی چھوڑ رکھی ہے، گھر میں جو وہ کما کے لاتے ہیں اپنی ماں کے حوالے نہیں کر، مطلب ماں کو نہیں دیتے ہیں کچھ بھی، اس کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے آپ؟ بچوں کو تو دیکھیے تعلیم دلانا، ان کے اخلاق سنوارنا یہ ابتدا سے ہی ضروری ہے، اور وہ جو عمر بتا رہی ہے وہ اچھی خاصی 18، 19، 20 سال کی عمر کے بچے ہیں تو بڑے ہو چکے ہیں، تو ان کو کسی اچھے مقامی عالم سے، کسی بزرگ سے ملاقات کروا کر تفہیم کروائیے۔ بس اوقات بچے اپنے ماں باپ سے منحرف ہوتے ہیں، لیکن کوئی اگر ان کو صحیح طریقے سے سمجھائے، خدا کا خوف دلائے تو وہ سمجھ کے صحیح راستے پر آ جاتے ہیں۔ تو ایک کام تو یہ کریں کہ کسی طرح کوئی نشست کرائیں اور اپنے علماء سے، بزرگوں سے ان کو سمجھانے لگوائیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدے میں سر رکھ کر خود بھی دعا مانگیں۔ اولاد کے بگڑنے پر شکوہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن کس ہماری کوتاہی کی وجہ سے نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے، اس کا ہمیں بھی تو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم بھی توبہ کریں اور ان کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، اور یہ آیت مبارکہ کثرت سے پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے پروردگار تو مجھ کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو سن لے۔ تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں تو آپ کی اولاد نمازوں کا اہتمام بھی کرنے والی بنے گی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی، آپ کے لیے کما کر آپ کے ضروریات کی تکمیل کرنے میں وہ کردار اور اپنا رول اور حصہ بھی ادا کرے گی بإذن اللہ انشاءاللہ۔ حیدرآباد سے اسد اللہ صاحب کا سوال ابھی باقی ہے، پروگرام دعا اور دوا جاری، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا، اور آج ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو سے موجود ہے مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو ہلو، یہ کال غالباً ڈراپ ہو گئی، ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب، بریک سے پہلے اسد اللہ صاحب کا حیدرآباد سے مسئلہ یہ تھا کہ پریشانی ہے، پیسہ ان کا سیو نہیں ہو پا رہا ہے، سیونگ نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ زمین بھی لینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ان کو کیا دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیے، پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ اپنے خواہشات و ضروریات کے دائرے کو وہ بہت زیادہ کشادہ نہ کریں، بلکہ اس کو محدود بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ آدمی چاہتا ہے کہ کچھ رقم پس انداز ہو، سیونگ کریں، لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، کا مطلب کیا ہے کہ کوئی دوسری طرف سے پیسے چوری تو نہیں کر رہا ہے۔ آپ اپنی ضروریات کو سمجھیں اور اپنی آمدنی اور انکم کو سمجھیں، اس کے لحاظ سے ایک اچھا معتدل طریقہ اختیار کریں۔ دوسرا یہ کہ خیر و برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، نمازوں کی پابندی کریں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم احکام اسلام سے روگردانی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتا ہے، گناہوں سے اپنے کو بچائے رکھتا ہے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے لیے راستہ بناتا ہے، مصیبتوں سے چھٹکارے کی شکل پیدا کرتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا خیال اور گمان بھی نہیں جاتا۔ تو یہ آیت مبارکہ میں جہاں ہدایت ہے، وہاں یہ بطور دعا اور وظیفے کی بھی پڑھ لیں
ایک تو تقوی کی زندگی بسر کرے، دوسری یہ آیت پڑھے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو اس کو پڑھتے رہیں کم از کم 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالی بہتر صورت پیدا فرمائے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کرنول سے بات کریں، کرنول ضلع سے۔ جی بتائیے محترمہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارے بچے کا مسئلہ ہے، جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں رکاوٹ ہے اس میں، جی کام بنتا نہیں، کیا بھی کیا کہیں جاتے کام ہوتا نہیں، برکت نہیں اس میں۔ جی اس لیے ذرا مفتی صاحب سے بات حل جانتا ہے۔ ہاں جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مہاراشٹر۔ جی بتائیے محترمہ، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بچی ہماری نیگیٹو بات کرتی، سنتی نہیں، اور دماغ کی تیزی کے واسطے لڑکی بات نہیں سنتی ہے؟ ہاں 22 سال 20 سال کی عمر ہے، شادی شدہ ہے، حمل سے ہے۔ جی تو پڑھنے کے لیے کچھ بتاؤ مولانا۔ نماز پابندی، اگر اس کی شادی ہو چکی ہے تو وہ تو اپنے شوہر کی بات سنے گی نا، آپ کی بات اب کم نہیں، ہمارے پاس ہی ہے نا، اس بات سے تو ہمارے پاس ہے نا وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، ضرور جواب دیں گے آپ کو۔ دماغ کی تیزی کس کے لیے؟ اسی کے لیے؟ ہاں بچی کی دماغ کی تیزی کے لیے، بچی بات نہیں سنتی، اس لیے ہمارے پاس وہ۔ ٹھیک ہے، ضرور جواب دیں گے آپ کو اس کا۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ شاید ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کریم نگر سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی۔ جی میں قرض کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ قرض کی وجہ سے؟ جی بہت قرض ہے، کتنا بھی کروں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور میری ایک گاڑی ہے، لاری ہے۔ جی جی اس میں بھی کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہے، آتے جا رہے۔ جی بھائی ضرور آپ کو جواب دیں گے اس کا۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دلال نگر سے بول رہی ہوں، خوشبو خان۔ جی بتائیے بہن، کیا مسئلہ ہے؟ میری امی کی ہتھیلی میں 3-4 مہینے سے پھوڑا لکھا ہوا ہے۔ جی اور ان کا پھوڑا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، لیکن کچھ خاص آرام نہیں ہے۔ جی اس کی دعا بتا دیجیے۔ ضرور بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ ہاں جی، میری بھابھی کا چھوٹا سا 6 مہینے کا لڑکا ہے جو بہت آج کل رو رہا ہے، بہت پریشان کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی پریشان کر مطلب بچہ ہے تو پریشان تو کرے گا ہی، چھوٹا 6 مہینے کا بچہ تو پریشان کرے گا ہی۔ اگر پریشان نہیں کرے گا تو سمجھیے وہ بیمار ہے۔ جی سر، لیکن اچانک 1 بجے رونا اسٹارٹ کر دیتا ہے، اب ڈرتا ہے کیا ہے اللہ ہی جانے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا آپ کا مسئلہ۔ بہت شکریہ بہن کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ جی بتائیے بتائیے۔ میرے چہرے پہ پمپلس بہت نکلتے ہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ جی بہت شکریہ، بتائیں گے آپ کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کونول سے بہن کا مسئلہ ہے، کام میں رکاوٹ ہے، برکت نہیں ہے، ان کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کو 7 مرتبہ پڑھا کریں، اور نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، یہ ہمیشہ اپنے معمول کا حصہ بنائے رکھیں۔ جی مفتی صاحب، مہاراشٹر سے جو محترمہ کا مسئلہ ہے کہ ان کی بیٹی ہے، شادی شدہ ہے، ماں کے پاس رہ رہی ہے، دماغ گرم ہے اس کا، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ جی دیکھیے، یہ دکھ درد جو ظاہر کیا جا رہا ہے، اپنی تربیت کا اس میں فقدان معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس وقت تربیت کرنا ہے، بہت لاڑ پیار سے اتنا آزاد کر دیتے ہیں بچوں کو کہ وہ جو چاہے ان کی وہ بات منوا سکتے ہیں، اور ہم بالکل ان کو اتنا پیار دیتے ہیں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مصیبتوں کا باعث بنتی ہے۔ ہر چیز میں اعتدال ہے، ہر چیز میں میانہ روی ہے۔ بچوں کی خواہش پوری کی جائے، لیکن جائز خواہش پوری کی جائے، ناجائز خواہشیں پوری نہ کی جائے۔
تو یہ ہمارے سر پر جو مصیبت آتی ہے یہ کہیں اور کی لائی ہوئی نہیں ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں خود کردارا علاج نیست. خود اپنے ہاتھوں سے ہم کر لیتے ہیں, اس کا کیا علاج کریں. تو اس سلسلے میں پہلے تو آپ کو ہم ہدایت یہ دے رہے ہیں کہ آپ ابتدا سے ہی اپنے بچوں پر توجہ دیں, ان کو سمجھائیں. پیار محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے نخرے سہتے رہیں, کبھی وقت پر سمجھانے کی کوشش بھی کریں. کوئی چیز وہ مانگ رہے ہیں اگر ان کے لیے مناسب نہیں ہے تو آپ نہ دیں, اور ان کو اس کے نہ دینے کی کیا جو ہے منفعت ہے, کیا فائدہ ہے, اس سے بھی ان کو واقف کروائیں. یہ تو ایک بات ہے کہ آپ کے لیے نہیں سب کے لیے ہے. اب رہا وہ تیزی سے اگر بات کر رہی ہے, گھر آ چکی ہے شادی کے بعد, تو بہت افسوس کی بات ہے. اگر وہ لڑکی بات سن رہی ہے تو اس کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارا گھر شادی کے بعد اپنے ماں کا گھر نہیں ہے, اپنے خاوند کا گھر ہے. وہاں تم احترام سے محبت سے رہو, دل جیتو, پیار سے الفت سے اور اپنی مٹھاس والی زبان سے متاثر کرو اپنے ذمہ داروں کو. اور اگر ڈیلیوری کی وجہ سے آپ اپنے ماں کے گھر آئی ہوئی ہیں تو ماں کے لیے وبال جان مت بن جاؤ. تمہاری ماں تو تمہارے لیے راحت کا سامان فراہم کرتی ہے, تو تم تھوڑا اپنی والد محترمہ کا احترام ادب پیش نظر رکھتے ہوئے نرم گفتار شیریں کردار بنو. اور پڑھنے کی جہاں تک بات ہے, آپ یعنی ماں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ یا ودودو یا ودودو یا ودود پڑھیں, اور بچی کے لیے وہ یہ پڑھیں کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. 7 مرتبہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بچی کی گفتگو میں مٹھاس آئے گی اور مزاج کی تیزی انشاءاللہ اعتدال پر آئے گی. لیکن آپ کو جیسا ہم نے سمجھایا آپ کے حق ہی میں نہیں ہے, بلکہ ہمارے سارے دنیا بھر کے ناظرین کے لیے ہے کہ اپنے اولاد کے سلسلے میں سب کا درد سر ہے یہی. لہذا اپنے درد سر کو اتارنا چاہتے ہیں تو ابتدا میں ہی آپ جب تربیت کے لیے آغاز کر رہے ہوں تو اسلامی تربیت کے مطابق تربیت کریں. جی شکریہ مفتی صاحب. کچھ سوال باقی ہیں لیکن پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ارشد بول رہا ہوں بارہمولہ تصویر سے. جی ارشد صاحب بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ پہلے تو میں بہت خوشی کرتے ہو, بہت اچھی طرح کرتے ہو ماشاء اللہ. جی شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور آپ کا کیا مسئلہ ہے آپ بتائیے. میرا ایک مفتی صاحب سے ایک کہ مجھے اپنے نئے گھر میں شفٹ کرنا تھا. جی تو مجھے شفٹ کرنے کے لیے کیا پورا قرآن ختم کرے, وہاں پر کیا مسئلہ ہے وہاں پر ذرا بتائیے پلیز. ضرور بتائیں گے آپ کو. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا ارشد صاحب؟ بس دعاؤں میں یاد رکھیے آپ لوگ. ضرور, آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, ضرور جواب دیں گے آپ کو تھوڑی دیر میں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام ہے. جی تھوڑا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. طبیعت ٹھیک نہیں رہتی؟ ہاں جی. تھوڑا پیر میں بہت درد ہے اور پیٹ میں بہت درد ہے, تو اس کو بولتے آپریشن کرنا بول کے, پیٹ کی ڈھانچی ہے, پیٹ میں تکلیف ہے. ہاں کوئی پڑھ کے پھوٹی تو پیر کی دعا, پیر کا درد کم ہوتا ہے. آیت کرسی دعا ہے نا, سب پڑھ کے پھوٹی تو درد کم رہتا ہے. جی نہیں, میرے کو بولتے فائبرائڈ ہے پیٹ میں بول کے, اس کی وجہ سے پیر میں درد ہوتا ہے بول کے. اچھا, اسی لیے مفتی صاحب سے تھوڑا دعا کے لیے بات کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا کچھ ہی دیر میں. شاید ایک اور کالر لائن پہ ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. جی بھائی بتائیے. سر ہم کو نام کے معنی جاننے کے تھے. نام کے معنی جاننے ہیں؟ ہاں سر. جی بتائیے آپ کا کیا نام ہے؟ سر شاہین نام ہے اور شیرین نام ہے. شاہین اور شیرین. اور شیرین. ہاں سر. ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیتے یا آپ کے لوکل جو کوئی مفتی صاحب ہوں ان سے یہ مسئلہ بیان کر کے ان سے نام کا معنی جان لیتے. یہاں پہ اور بھی کالرس ہوتے ہیں, بہرحال پھر بھی آپ کا یہ مسئلہ میں مفتی صاحب کے سامنے رکھ دوں گا. اس کے علاوہ اور کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ ایسا؟
ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہاں میں شاہنہ بول رہی یاقوت پورے سے. جی بتائیے محترمہ کیا مسئلہ آپ کا؟ پوچھنے کا تھا جی. میرے لڑکے کے بارے میں پوچھنا تھا. محمد فردوس ہے نام. کام سے جا رہے ہیں, کام ہی پورا نہیں ہو رہا, ادھورا کام ہو رہا, پھر بیٹھ جا رہے ہو. ٹھیک ہے. ہاں باہر بھی جا کے آئے, 1.5 سال میں پھر آ گئے وہاں سے بھی. یہاں پر بھی جو بھی کام کو جا رہے وہ کام سفل ہی نہیں ہو رہا ان کا. جی ان کے بارے میں پوچھنے کا تھا. ضرور آپ کو جواب دیں گے اس کا. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب, کریم نگر سے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ قرض میں پریشان ہے, قرض میں مبتلا ہے اور ان کی گاڑی کا کام ہے, اس میں بھی رکاوٹ ہے, اس کے لیے کیا دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغننی بفضلک عن من سواک. نمازوں کے بعد اس دعا کو پڑھتے رہیں, اور اس کے علاوہ بھی جب بھی فرصت ملے درود شریف اول و آخر پڑھتے ہوئے اس دعا کو 3 مرتبہ کم از کم پڑھیں. قرض کی ادائیگی کے لیے بہت بہترین دعا ہے, مختصر بھی ہے, جامع بھی ہے. مفتی صاحب, جو ان کی گاڑی چلتی ہے, مطلب کام ان کا گاڑی کا کام ہے, اس میں رکاوٹ ہے, کام میں برکت نہیں ہے, اس کے لیے کیا دعا ہے ان کے لیے؟ یا خفی الالطاف یا کافی المہمات, اس کو 111 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ تعالی فضل و کرم شامل حال ہوگا. دلدار نگر سے بہن کا مسئلہ ہے کہ ان کی امی کے ہتھیلی میں کچھ تکلیف ہے, پھوڑا ہے, اور اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. ان کی بھابھی کا بچہ ہے, غالباً ان کے بقول ان کے کہ ڈر جاتا ہے, یا کوئی ایسی بات ہے جو وہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں, اس کے لیے کوئی دعا تجویز کریں. اور خود ان کے چہرے پہ پمپلز ہیں, دانے ہیں, اس کے لیے کیا دعا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو درد ہے, پھوڑا ہے, اس کے لیے یا شافی الامراض یا شافی الامراض پڑھیں. اور یہ اپنے چہرے کے لیے یا جمیلو جملنی یا جمیلو جملنی پڑھیں. اور ایک تیسری بات کیا تھی؟ ایک تو بچہ ہے, بھابھی کا جو بچہ ہے اس کے لیے مطلب وہ ڈر جاتا ہے, غالباً ڈر جاتا ہے. ہاں ڈر جاتا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک. تو اس کے لیے پڑھیں یا مؤمنو یا مہیمنو یا مؤمنو یا مہیمنو, 11 مرتبہ پڑھا کریں انشاءاللہ. تینوں کے 3 مسائل جدا جدا ہیں, تینوں کے لیے بھی ہم نے دعائیں بتلا دی ہے, اس کا اہتمام کر لیں. جی ناظرین, بتا دیں آپ کو کہ اگر آپ سے کوئی دعا چھوٹ جائے, آپ لکھ نہیں سکے, سن نہیں سکے صحیح سے, تو یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوگا. کچھ ہی گھنٹوں میں, 1-2 گھنٹے کے بعد یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو آج کا ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈ بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ اطمینان سے, سکون سے گھر پہ بیٹھ کے سن سکتے ہیں. ارشد صاحب کا بارہمولہ سے فون تھا. مفتی صاحب, نئے گھر میں شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا دعا ہے؟ مطلب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پورا قرآن شریف وہاں جا کے پڑھ لیں یا پہلے ہی پڑھ لیں, کس طرح سے نئے گھر میں اگر شفٹ کرنا ہو تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے قرآن مجید کا نسخہ اپنے نئے گھر میں آپ رکھیں. سب سے پہلے اللہ کے کلام مجید کو لے کر جائیں, اور قرآن مجید خود آپ اپنے اہل خانہ میں سے چند کو منتخب کر کے سب سے پہلے ساز و سامان سے پہلے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ لیں. اور اگر مکمل پڑھ سکیں یا مکمل پڑھوا سکیں تو یہ اور بہتر بات ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہ شان ہے, لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, کہ نہ باطل سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کو کلام ہدایت بھی بنایا ہے اور کلام رحمت بھی بنایا ہے. تو قرآن مجید پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں, حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں درود و سلام پڑھیں, پھر اس کے بعد آپ گھر کے اندر باقاعدہ رہائش اور سکونت اختیار کریں. جی ایک اور بہن کا مسئلہ یہ ہے کہ کہاں سے, انہوں نے یہ بتایا نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, آپریشن بھی ہوا ہے, یہ آپریشن کے لیے کہا گیا ہے, فائبرائڈ ہے, غالباً ان کے پیٹ میں فائبرائڈ ہے, تو اس کے لیے تکلیف بہت زیادہ ہے, تو اس کے لیے کیا دعا یوز کریں گے؟ پیٹ پر ہاتھ پھیریں اور یہ کلمات جو ہم بتا رہے ہیں پڑھتے جائیں. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید, 7 مرتبہ یہ پڑھیں.
اور ہم جب بھی جو کوئی وظیفہ یا ذکر بتاتے ہیں ہمارے ناظرین اچھی طرح یاد رکھیں کہ شروع میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور اہل بیت اطہار و صحابہ پر درود پڑھنا ہے، اخیر میں بھی ایسا ہی پڑھنا ہے۔ درود و سلام کا ورد برابر جاری رکھنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود کو کبھی رد نہیں فرماتا، تو درود کو رد نہیں کرتا۔ اول بھی آپ نے درود پڑھا، آخر بھی آپ نے درود پڑھا، تو درمیانی دعاؤں کو بھی اس کی برکت سے قبول فرما دیتا ہے۔ اللہ کی شان سے یہ بعید ہے کہ اول اور آخر کے درود کو قبول کر کے بیچ کی چیز کو رد کر دے، اس لیے دعاؤں کو اور اوراد و وظائف کو آپ قبولیت کا درجہ دلانا چاہیں تو اول آخر درود پاک کا ضرور اہتمام رکھیں۔ جی مفتی صاحب، مہاراشٹر سے بھائی نے ناموں کے معنی جاننا چاہے ہیں، تو شاہین اور شیرین۔ پہلی بات تو گوہر رسول صاحب میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ نام اور خواب یا اس طرح کے سوالات کو جہاں تک ہو سکے ناظرین کو اس کو سوال کرنے ہی نہ دیں، کیونکہ یہ سلسلہ چل پڑے گا۔ تو ہمارا بھی 17 سالہ اسی چینل کا تجربہ ہے کہ جب نام اور تعبیرات پہ چل پڑے تو پورا پروگرام وہ نوعیت بدل ہی جاتی ہے، اسی میں جا کر وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم دانستہ طور پہ گریز کرتے ہیں، تاکہ کیونکہ لوگوں کو بیٹھے بیٹھا ایک شوق رہتا ہے کہ خالی نام بے ڈھنگے نام رکھ لے اور اس کے معنی پوچھ لے، اور ادھر ادھر کے خوابوں کو لائے وہ پوچھ لے۔ اس لیے خواب اور نام کی دلچسپی لوگوں کی اس قدر ہم نے دیکھی ہے اس چینل کے ذریعے سے بھی اور دیگر چینل پر بھی، کہ اصل جو مقصود ہے پروگرام کا وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں دانستہ گریز کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مقصدیت افادیت موضوع کے اعتبار سے جو ہے لوگوں کی جو حاجتیں ضرورتیں اس سے متعلق ہے وہ پوچھیں۔ اور دیگر پروگرام میں ہمارا جمعے کے دن شام میں پروگرام ہوتا ہے، جمعرات کے دن شام میں پروگرام ہوتا ہے، اس میں کوئی عنوان کی تخصیص نہیں ہوتی، کسی بھی قسم کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صبح کی شروعات ہو رہی ہے دعاؤں سے اور لوگوں کے اس قسم کے مسائل کے حل سے، اسی پہ رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت اچھا آپ نے بیان کیا۔ یاقوت پورے سے ایک بہن کا سوال باقی ہے، لیکن پہلے ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر سے۔ جی بھائی بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا مسئلہ ہے سر جی صاحب کہ بچے لوگ ہمیشہ کچھ ڈر جیسا روتے، رات میں اٹھ بچکتے۔ بچے ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ آپ کا سمجھ کے ضرور آپ کو جواب دے دیں گے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہاں ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں، کیا مسئلہ آپ کا؟ جالنا سے بول رہے، مہاراشٹر اورنگ آباد۔ جی بتائیے محترمہ کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارے کو بچے کی دماغ کی طاقت بڑھ جانا، وہ وسا سے دعا لینا تھا مولانا سے، دماغ کی۔ جی بالکل آپ کا مسئلہ ہم سمجھ کے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب یاقوت پورے سے محترمہ کا سوال ہے کہ محمد فردوس ان کا جو بیٹا ہے کام نہیں ہے اس کا ہو پا رہا ہے، اس کا باہر بھی گیا ہے کئی بار لیکن اس کا مسئلہ چل نہیں پا رہا ہے، اس کے لیے دعا تجویز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، یہ 11 مرتبہ پڑھیں اور نمازوں کے بعد پڑھیں، نمازوں کے بعد بیٹھیں اور اول آخر درود پاک پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، انشاءاللہ ان کے بگڑے کام بھی بن جائیں گے، جو نہیں بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ لطف و کرم سے مدد فرما دے گا۔ جی اور مہاراشٹر سے بھائی کا مسئلہ ہے کہ بچے ان کے ڈر جاتے ہیں، غالباً چھوٹے بچے ہیں، تو ان کے لیے کیا دعا تجویز ہے؟ ان کے لیے سورہ لإیلاف قریش یہ پڑھیں اور آخر میں جو ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ کو 3 مرتبہ دہرائیں، پورا سورہ پڑھیں اور وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ تعالی بچے مطمئن رہیں گے، ڈریں گے نہیں۔ اور جالنا سے محترمہ کا مسئلہ ہے کہ بچی کے دماغ کی تیزی کے لیے دعا چاہتی ہیں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دماغ کی تیزی کے لیے 2 ناموں کو اللہ تعالیٰ کے ایک ساتھ ملا کر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ پڑھیں، یا حفیظ یا قوی، یا حفیظ یا قوی، یا حفیظ یا قوی، اور اول و آخر درود پاک پڑھیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا آج کے لیے۔ آج کا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے۔ ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہے کہ ہم آپ کے کسی کام
آ رہے ہیں۔ ناظرین یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو اور آپ کو یہ پروگرام یوٹیوب پر مل جائے گا۔ انشاءاللہ پیر کی صبح آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔